نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے؟ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھ لی جائے اور دین والی ہی کو ترجیح دی جائے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن یا مالداری یا عزت و منصب پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس حدیث پر غور کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ عز و جل اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے کمینہ پن میں زیادتی کرے گا۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو اس سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اس مار سے مراد ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک دو ضربیں لگا دے۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں۔ ڈنڈا یا کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے تو اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام و ناجائز گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر وہ نہ مانے تو ہلکی مار مارو، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں، اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کا یہ حق ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حورین کہتی ہیں، خدا عز و جل تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، عن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق ہے۔ بیوی جب اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے،
ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گڑ گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔